ڈاکٹر صاحب لاسٹ میں مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اسرائیل کا پورا دباؤ بڑھ رہا ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر، جس طرح آپ نے پوری وضاحت دی. مجھے ایک چیز بتائیں کہ کیا عالمی ضمیر پہ تو میں کہتا ہوں لعنت بھیجے نا، ہم اپنے ضمیروں پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں کچھ سین وائسز پریویل کر رہی ہیں؟ کیونکہ یورپ جس طرح آپ نے بتایا پخا بیٹھا ہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی بھی صورت وہاں پہ پہنچائے، ہم لوگوں کی مدد کریں. ہمارے ملک میں آپ کو نظر آتی ہے کوئی ایسی امید؟ کیونکہ پاکستان سے میرے خیال میں اس قافلے میں 7 لوگ گئے تھے، 6 لوگ if I'm not wrong. کیا کہیں گے؟ دیکھیں پاکستان میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ابھی جو ہمارے وزیر اعظم ملیشیا میں گئے ہیں وہ ان سے کچھ سیکھ کے آئے. ایک چیز کہ جب فلوٹیلا کا اعلان ہوا تھا، جب وہ کس نے کیا تھا؟ وہ ملیشین پرائم منسٹر نے کیا تھا، انور ابراہیم نے، جس نے پاکستانی اور پورے ایشیا کے جو وفد ہیں ان کو اپنی اسٹیج پہ بلا کے پھر انعامات دیے. یعنی ہمارے وزیر اعظم کے لیے ایک تو یہ رول ماڈل ہونا چاہیے. دوسرا اس میں کردار پاکستانی قوم کا بہت زیادہ اہم ہے کہ نیکسٹ کیا انہیں کرنا چاہیے. کہ یہ اپنے دیکھیں جو تیونس ہے اور وہ کراچی ہے، سیم صورتحال ہے. تیونس بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، پاکستان بھی اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اور قافلہ کدھر سے نکلا؟ جو بارسلونا سے آیا تیونس سے نکلا. ہم کراچی سے کیوں نہیں قافلہ نکال سکتے؟ ہم سارے لوگ اگر گریٹا سب کو اکٹھا کر سکتی ہے، ساری انسانیت کو، ہم مسلمانوں کو کیوں نہیں اکٹھا کر سکتے؟ تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکری ہے کہ کب تک ہم گھر بیٹھے رہیں گے. اور اس گلوبل اسموتھ فلوٹیلا نے اب کوئی جواز نہیں چھوڑا کسی کے لیے. اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلسطین کی مدد کیسے کروں. اس نے دکھا دیا کہ بھائی اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں نا تو سمندر بارڈر کوئی آپ کی رکاوٹ نہیں بن سکتے. تو آپ کے پاس اب کوئی ایسا جواز پاکستانی قوم یا کسی کے پاس بھی نہیں بنتا کہ یار ہم کیا کریں، اتنی دور ہے. تو آپ کے سارے جواز گلوبل اسموتھ فلوٹیلا نے ختم کر دیے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے اتنی سیر حاصل گفتگو کی. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو مرد مجاہد ہی کہوں گا، میرے نزدیک ہیں. آپ کی یہ بے شک جزوی سی کاوش ہے، لیکن میرے خیال میں پاکستان میں رہنے والے لوگ اور خاص طور پہ بین الاقوامی سطح پر ڈاکٹر اسامہ جیسے لوگ میرے خیال میں ہمارے لیے مثال ہیں. وہ ایک ہے نا کہ اے اہل علم، اے اہل قفص، تم خاص الخاص ہو، عام نہیں، تم سارے جگ کی عزت ہو، تم حاکم ہو، محکوم نہیں. یہ لوح و قلم تم ہی سے ہیں، تم ہی تقدیر بدلتے ہو، تم ہی ہو محمد کی امت، نہ جھکتے ہو نہ ڈرتے ہو. تو ایسے لوگ جو ہیں ڈاکٹر اسامہ جیسے، جنہوں نے سمندروں سے جنگ لی، جنہوں نے اس غاصب فوج کے آگے کہا نہیں کرتے سائن بھائی، نہیں مانتے آپ کی بات، مارنا ہے مار دو. انہی الفاظ، انہی جذبات، انہی احساس کی ضرورت ہے. کیونکہ میرا بھی ماننا ہے اور ڈاکٹر اسامہ کا بھی ماننا ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا، چشمہ یہیں سے نکلے گا. اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ ساجد رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.